بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے جو نمایاں خط و حال ہیں ان میں ہمسایہ ممالک سے دوستانہ تعلقات پڑھیں گے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اصول ہے کہ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ انکلوڈنگ انڈیا اچھے تعلقات قائم کیے جائیں۔ ایران اور چین سے تعلقات کی نوعیت ہمیشہ سے اچھی ہے اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران اور چین سے سرحدی معاملات جو ہیں وہ بہت شروع میں ہی طے ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں باہمی دوستی کو فروغ دیا ہے، جبکہ دو ہمسایہ ممالک بھارت اور افغانستان سے تعلقات میں کشیدگی کا سلسلہ جاری رہا۔ البتہ موجودہ صورتحال میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان کی مخلصانہ کوششیں رنگ لائی ہیں اور دونوں ممالک سے تعلقات مثبت بنیادوں پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں جو بنیادی آپ کہہ سکتے ہو ایک رکاوٹ ہے وہ دونوں ممالک میں عدم اعتماد ہے۔ افغانستان نے بہت عرصہ تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہ رکھے، اور جو UN میں پاکستان نے جب ممبر بننے کے لیے درخواست دی تو افغانستان نے اس کی مخالفت کی، اور افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے علاقے KPK کو اپنا حصہ سمجھتا ہے، یا اس طرح کے بہت سارے دونوں ممالک کے درمیان ایشوز رہے ہیں۔ دوسری طرف انڈیا جو ہے اس کا وہ تو ایک بالکل اوپن سیکرٹ ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تنازعات ہیں، پاکستان پہلے انڈیا کا حصہ تھا، پھر برصغیر کے مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنے لیے علیحدہ ملک حاصل کیا اور انڈیا نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور بلکہ انڈیا نے بہت حد تک جو ہے وہ افغانستان کو پاکستان سے متنفر رکھا ہے۔ لیکن تینوں ممالک کے درمیان ریلیشنز کبھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور کبھی اس نہج پر چلے جاتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا اپنی فوجیں سرحدوں پر لے آتے ہیں، پھر بیچ میں جو ہے وہ میڈیا وار لڑی جاتی ہے اور پھر ماحول تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے دہشت گردی کی مخالفت۔ پاکستان عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف مہم میں پورے شد و مد سے شریک ہے اور 2001 سے ہی شریک ہے۔ پاکستان خود بھی دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ ہم نے اپنی اس خارجہ پالیسی کے اس فیچر کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ ہمارے بہت سارے جوان شہید ہوئے ہیں، ہمارے بہت سارے شہری خودکش بم دھماکوں کی نظر ہوئے ہیں، ہمارے صوبہ بلوچستان میں انسٹیبلٹی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان اپنے جو ہے وہ قائم رہا ہے اپنے موقف کے اوپر۔ کشمیر اور فلسطین میں عوام جس ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں اس کے خلاف بھی آواز اٹھا رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پالیسی کی وجہ سے پاک امریکی تعلقات میں کافی اضافہ ہوا ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کا ایک ہی موقف ہے دہشت گردوں کو ختم کرنا۔ ساتویں جو خصوصیت ہے وہ ہے تیسری دنیا سے روابط، تھرڈ ورلڈ کنٹریز۔ پاکستان سیکنڈ ورلڈ میں ہے، یعنی ترقی پذیر ہے، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو ترقی کی جو لائن ہے خطۂ غربت سے بھی جو ہے وہ نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو تیسری دنیا سے تعلقات کو بہتر بنانے کا درس جو ہے وہ قائد اعظم نے اپنی قوم کو دیا۔ انہوں نے فرمایا، میں ایشیائی اقوام اور خصوصاً مسلم اقوام میں ہم آہنگی، مقصد کی وحدت اور مکمل افہام و تفہیم پر زور دیتا ہوں، کیونکہ ایشیائی اتحاد عالمی امن اور خوشحالی کے لیے سنگ میل رکھتا ہے۔ 1955 میں بنڈونگ کانفرنس اور غیر جانبدار ممالک کے اتحاد کے لیے جو کوششیں کی گئیں، پاکستان ان میں مسلسل شامل رہا، اور پھر 1970s میں جب نان الائنڈ موومنٹ جاری ہوئی، غیر جانبدارانہ کنٹریز جو کسی بھی بلاک کا حصہ نہ تھے، جو نہ امریکہ کے ساتھ تھے نہ روس کے ساتھ تھے، بلکہ وہ اپنے لیے الگ ترقی کے مواقع پیدا کرنا چاہتے تھے، تو پاکستان ان نیم کے جو کنٹریز تھے ان کے اندر شامل ہوا۔ گروپ آف 77 کی تشکیل میں بھی پاکستان پیش رہا، اور رکن ممالک نے پاکستان کو گروپ کا چیئرمین منتخب کر کے اس کی کوششوں کو سراہا۔ یہ گروپ آف 77 ان ممالک پر مشتمل تھا جو آزادانہ طور پر اپنے ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے تھے۔
اس کے بعد نمبر 8 پہ ہے ریاست جموں کشمیر کی آزادی۔ وادی جموں کشمیر کے عوام کی آزادی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی نقطہ ہے۔ ہماری ساری خارجہ پالیسی موجودہ دور میں بھی آپ دیکھیں گزشتہ 1 ایئر کے دوران جب سے اسٹیٹس چینج ہوا ہے کشمیر کا، تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسے بدلی ہے۔ کشمیری عوام پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں۔ پاکستان کشمیریوں کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی امداد کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ کشمیری عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرے۔ کشمیر ہماری خارجہ پالیسی کا مرکزی پوائنٹ ہے۔ حکومت پاکستان دنیا بھر کی قوموں کو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کے لیے آمادہ کرنے میں مصروف ہے۔ اور جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پچھلے سال UN میں خطاب بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہوں کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی، وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ انڈیا نے جو کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کیا ہے وہ ناجائز ہے، وہ خلاف ورزی ہے بین الاقوامی قانون کی، اور اس سے جو ہے وہ ظلم کو ہوا ملے گی۔ جارحیت کی مخالفت پاکستان چاہتا ہے کہ کوئی بھی ملک چاہے وہ بڑا ہو کسی چھوٹے ملک کے اوپر قبضہ نہ کرے، ہر کوئی اپنی اپنی ڈومین کے اندر اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر آزادانہ زندگی گزاریں۔ نو آبادیاتی نظام کی مخالفت پاکستان چونکہ خود نو آبادیاتی نظام کا شکار رہا ہے۔ نو آبادیاتی نظام جیسے برطانیہ نے ہندوستان پر قبضہ کیا اور پھر یہاں پر جو ہے وہ سارے برطانوی قوانین نافذ کروائے، ہندوستان کو اپنی کالونی بنائے رکھا، اور پھر جو ہے وہ انڈیا کو 2 ملکوں میں تقسیم کیا، پاکستان اور بھارت، اور پھر پاکستان کافی عرصہ تک جو ہے وہ 1935 کا جو ایکٹ تھا جو نو آبادیاتی ملک یعنی ہندوستان کے اندر برطانیہ نے متعارف کروایا، تو بہت عرصہ 9 سال تک پاکستان اس ایکٹ کے مطابق رہا، اور پھر پاکستان کی بہت ساری ابتدائی پالیسیاں جو تھیں وہ برطانیہ کا جو یہاں پہ نظام تھا اس کے مطابق تھیں، اور پھر پاکستان جو ہے وہ برطانیہ کے نو آبادیاتی ممالک میں شریک رہا۔ تو پاکستان نے چونکہ سامراجی قوتوں کے دیکھا ہے سامراجی قوتوں کے ظلم و تشدد کو، تو پاکستان نے تمام محکوم اقوام کی آزادی کے لیے آواز بلند کی۔ ان میں لیبیا، مراکش، تیونس، ملائیشیا، انڈونیشیا، برما سمیت کئی اقوام شامل ہے۔ پاکستان کی آزادی کے لیے اقوام متحدہ کے اندر اور باہر زوردار مہم چلائی اور ہمیشہ نو آبادیاتی نظام کے خاتمے پر جو ہے وہ زور دیا۔ سرمایہ کاری کے لیے پالیسی ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ پاکستان سرمایہ کاری کرے، دوسرے ممالک پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کریں۔ پاکستان اگر جن ممالک کو اپنی مارکیٹوں تک رسائی دیتا ہے تو پاکستان کی پروڈکٹس کو بھی بین الاقوامی مارکیٹوں تک رسائی حاصل ہو۔ ہم لین اور دین کے بنیادی اور ایکول جو فوٹیج ہے اس کے اوپر قائم رہیں، ایکول فوٹنگ کے اوپر خارجہ پالیسی اس حوالے کو خصوصی طور پر بطور اصول تسلیم کیا گیا ہے تاکہ سرمایہ کاری کے لیے دوسری حکومتوں اور تاجروں سے رابطے قائم کیے جائیں۔ ایسے بہتر حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ غیر ملکی سرمایہ دار پاکستان میں مختلف منصوبوں میں سرمایہ لگائیں۔ حکومت پاکستان نے اپنے سفارت خانوں کو تجارتی مقاصد اور سرمایہ کاری کے اہداف کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ تو یہ ہمارے کچھ ڈٹرمننٹس تھے جو ہم نے پڑھے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر نیا ٹاپک پڑھیں گے۔ ہم پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جس میں چین ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، انڈیا ہے، ان کے ساتھ ہم تعلقات پڑھیں گے کہ پاکستان کے کیسے ریلیشنز ہیں۔ ہم اپنے ریلیشنز اگر جائزہ لیں تو اس کی 3 کیٹیگریز بنتی ہیں۔ ایک اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات جو کہ ہم ابھی پڑھیں گے، اور ایک کیٹیگری جو ہے اس کے اندر پاکستان کے اسلامی دنیا کے ساتھ ریلیشنز پڑھے جاتے ہیں جیسے عموماً پاک اسٹڈیز میں آتا ہے، اور تیسرا پاکستان کے جو ہے وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ ریلیشنز۔ 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں پاکستان کے خارجہ تعلقات کا جائزہ لینے کے لیے، لیکن ہم اس کے اندر جو ہے وہ پاک چین، پاک بھارت، پاک افغانستان اور پاک ایران تعلقات پڑھیں گے، اور اس میں ان کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح مختلف تاریخی موقعوں کے اوپر کیسے ریلیشن شپ پاکستان نے
बिल्ड अप किए हैं। उसमें ऑब्वियसली हमारा सबसे अच्छा रिलेशन जो है वो चीन के साथ रहा है। चीन ने बहुत सारे मुआहदात किए पाकिस्तान के अंदर, जिसमें दफ़ाई मुआहदा है। चीन ने बहुत बड़ी सरमायाकारी की है पाकिस्तान में। फिर जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान एक बहुत बड़ी लंबी राहदारी भी कायम की जा रही है, ट्रेड को अपनाया जा रहा है। फिर हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात हैं जो कभी कभी कशीदा भी रहे हैं। ईरान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कैसी रही है, ईरान जो है उसने किस तरह पाकिस्तान को के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया है, कश्मीर के इशू के ऊपर ईरान की क्या पॉलिसी रही है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ जो है वो नंबर 3 पे जो है वो हम पाक अफ़गान रिलेशनशिप, उनकी मुख्तलिफ नौइयत, उनमें किस तरह क्राइसिस आते रहे, कैसे दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो अदम एतमाद की फ़ज़ा कायम रही, कैसे मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर जो है वो रिलेशन को नए सिरे से असर नो तरतीब देने का जो है वो काम किया गया। उसके बाद हम ऑब्वियसली पाक इंडिया ताल्लुकात पढ़ेंगे, और हमारी खारजा पॉलिसी का बहुत बड़ा महवर जो है वो इंडिया और कश्मीर है। और फिर हम देखेंगे कि इंडिया के साथ ताल्लुकात हम कैसे कायम रख सकते हैं, किस तरह इंडिया को एशिया टाइगर बनने से या एशिया का बदमाश बल्कि बनने से हम रोक सकते हैं। पाकिस्तान कैसे इंडिया के मुकाबले में एक बैलेंसर का रोल अदा कर रहा है, और दोनों मुल्कों के दरमियान कब अच्छे ताल्लुकात हुए हैं, कब ताल्लुकात ज़्यादा कशीदा हुए हैं। हम इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, और इनका एनालिसिस करने के बाद हम जो है वो सार्क और इस तरह 2-3 तंजीमें हैं, इको है तंजीम, सार्क तंजीम है, तो हम ये पढ़ेंगे और इनके अंदर पाकिस्तान का रोल पढ़ेंगे, और फिर एंड पे हम अक़वाम मुत्तहिदा पढ़ेंगे। यानी कि इस तरह ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा। तो अब जो है वो इतना ही है। ये हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ जो हैं वो अपने रिलेशनशिप की अहमियत पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप को जो है वो ये समझने में आसानी हुई है, और आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, और अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए जो है वो अखबारात पढ़िए, और उनके ऊपर बैनुल अक़वामी रिलेशंस पढ़िए, और टीवी के ऊपर भी वॉच करें, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम देखें, ताकि आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और उससे रेलिवेंट जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनको समझने में आपको मदद हासिल हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।